بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پارہ 25 سورہ الشورى رکوع 3 آیت نمبر 23۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جمہور مفسرین سے منقول معصور اور مختار تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا اصل حق تم سب پر یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے رسالت قبول کرو اور اپنی صلاح و فلاح کے واسطے میری اطاعت کرو، اور اگر میری رسالت و نبوت تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم میرا آپ لوگوں کے ساتھ ایک خاندانی انسانی حق ہے اور تعلق ہے، رشتہ داریاں ہے، قرابتیں ہے، جس سے تم انکار کر بھی نہیں سکتے۔ کم از کم خاندانی روایات اقدار صلہ رحمی کا تو خیال رکھو۔ میں تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا، کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، کوئی صلہ بھی نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ عداوت، دشمنی، حسد، عناد، بغض پر اترنا یہ نسبی تعلق میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، دیوار ہے، اور ظاہر ہے کہ رشتہ داریوں کا خیال رکھنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خود بھی کاربند اور پابند تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرضی منصبی بھی تھی۔ آیات مذکورہ الا المودۃ میں استثناء منقطع ہے، یعنی مستثنیٰ منہ کا جز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مستثنیٰ منقطع جو ہوتی ہے، مستثنیٰ منقطع کی صورت میں مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوتی، لیکن اس کو مجازاً اور ادعاءً معاوضہ قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی اگر تم اس کو معاوضہ سمجھ گئے ہو تو بھائی یہ تمہاری غلطی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ متنبی کہتا ہے وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِّن قَرَاعِ الْكَتَائِبِ۔ ایک قوم کی شجاعت کا ذکر کرتے ہیں، بہادری کا ذکر کرتے ہیں کہ اس قوم میں اور کوئی عیب نہیں ہے ما سوائے اس کے کہ ان کے تلواروں میں کثرت حرب ہے، ضرب ہے، اور اس کے وجہ سے یہ دندانے پڑ گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شجاع، بہادری یہ کوئی عیب تو نہیں ہے، یہ تو ایک ہنر ہے، ایک ہنر ہے اور قومی غیرت کا ایشو ہے۔ اردو میں کہتے ہیں مجھ میں ایک بڑا عیب ہے، مجھ میں ایک عیب ہے بڑا، مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں۔ اب وفاداری کا جو لفظ ہے اس سے عیب سے تعبیر فرمایا، اور اپنے بھی گناہ کو اردو شاعر نے بہت عرفہ کر کے دکھلایا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں مجھ میں اور کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کمی ہے مجھ کے کہ میں حق بات کرتا ہوں، حقانی ہوں۔ اب یہ کمزوری تو نہیں ہے، عیب تو نہیں ہے، یہ تو اپنی حیثیت منوانے کا ایک کیا کہتے ہیں ایک طریقہ ہے، ابتلاء ہے۔ اور آیت مذکورہ کی تفسیر صحیحین میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ منقول ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ آواز ہر دور میں رہی کہ ان اجر الا اللہ، یہ نعرہ لگایا ان اريد الا الاصلاح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان تو عرفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے قوم سے کوئی معاوضہ طلب کر سکتا ہے؟ امام شعبی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہم سے آیات مذکورہ کے حوالے سے دریافت کیا اور آیات مذکورہ کے حوالے سے سوالات بھی بھیجے گئے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب میں لکھا
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان وسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا قد ولد فقال الله تعالى عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا على ما أدعوكم عليه إلا المودة في القربى إلى آخره كذا في روح المعانی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایسے نسب سے تعلق رکھتے تھے کہ اس کے ہر ذیل خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ولادت قائم تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان مشرکین بدبختوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے دعوت پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا. مجھ سے قرابت داری کی مودت کا معاملہ کر کے بغیر کسی تکلیف میں مجھے اپنے درمیان میں رہنے دو، میرے مخالفت مت کرو، تک نہیں بنتا میرا تمہارے ساتھ رشتہ داریاں ہے. اچھا، اس کے علاوہ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت یہ تو ایمان کا جز ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور ایمان کا دار و مدار بھی حب رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی معیار اور پیمانے کے مطابق واجب ہے، لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلب اولاد ہے اس سے بھی محبت ہو. مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام سے محبت نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہے اور قربت ہے وہ فراموش ہو، ایسا بھی نہیں ہے. لہذا جب اہل بیت علیہ رسول کا مسئلہ امت میں کبھی بھی اختلافی نہیں رہا ہے، اور باجماع امت اہل بیت کی آل رسول کی محبت جو ہے وہ لازم ہے، خواہ سلسلہ نسب کتنا بعید کیوں نہ ہو، جس میں بہت سارے لوگ آج کل کے دور میں کوتاہی کرتے ہیں اور کچھ تو اپنے طرف سے سادات بھی بناتے ہیں. لیکن واقعاً اگر سادات ہے تو اس کا احترام ضروری ہے. وعلی کل حال اہل بیت ہو، صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، مشائخ ہو، ائمہ کرام ہو، مقدس شخصیات کے ادب اور احترام جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے. جس کی تنقیص اور اس کی عظمت جو ہے، اس عظیم شخصیات کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور بندہ اپنا ایمان خود خراب نہ کرے، اپنے آپ کو خود گناہگار نہ کرے. ان شخصیات کی عظمت کو آپ کم نہیں کر سکتے. کوئی بھی بندہ اپنے مشائخ کا، اپنے استادوں کے رتبے کو بھی کم نہیں کر سکتے. کی جائے کہ آپ بڑے بڑے اہم خیر القرون کے اہم شخصیات کے ساتھ آپ جو ہے ان کے بارے میں کوئی لب کشائی کرے. وعلی کل حال اپنی ایمان کی فکر کرو. فرمایا قل لا اسألکم، کہہ دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اجرن کوئی صلہ یا معاوضہ الا المودۃ مگر محبت فی القربہ قرابت داری کی. ومن یقترف حسنۃ، اور جو کرتا ہے نیکی نزد لہ فیہا، ہم بڑھاتی ہے اس کے لیے اس میں سے حسناً بلائی. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا شکور قدردان ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین.